بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہر بدھ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر جی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشنس ہیں۔ اس وقت بھی آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہمارا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس نمبر پر کال کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں، اور قبل اس کے کہ ہم ڈاکٹر صمد مسافر سے کوئی سوال کریں یا ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ڈاکٹر صمد مسافر نے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں پی ایچ ڈی کیا ہے، امریکہ سے ریسرچر ہیں، قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ مل چکا ہے، زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے چیف ٹرینر ہیں، تقریباً 10 یا اس سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، انٹرنیشنل آتھر کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ بہت کچھ امریکہ میں ڈاکٹر صمد مسافر پر ہی لکھی گئی ہیں امریکہ میں، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صمد مسافر کا شمار پاکستان کے سنہرے لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں ہم گولڈن پرسنالٹیز کہتے ہیں، اور ساتھ ہی پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ متعارف کرانے کا سہرا بھی ڈاکٹر صمد مسافر کے سر ہے۔ تو آئیے ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، آپ بھی ان نمبرز پر کال کر کے جو اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ سوال جو گفتگو کے دوران آپ کے ذہنوں میں اٹھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ ریسرچر بھی ہیں، اور اس وقت بلکہ آپ نے پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ کو متعارف کرایا۔ شکریہ۔ بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں آپ کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف یہ ہے کہ اس کو کاپی کر رہے ہیں، بلکہ ان میں سے مختلف اقتباسات اٹھا کے وہ ایز اٹ از کاپی کرتے ہیں اور نام اپنا لگا دیتے ہیں کہ جی ہم نے لکھی ہیں کتابیں۔ اور زیل سائنسز کے حوالے سے بھی آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ تو مختلف جو آپ نے اتنی محنت کی ہے اتنے شعبوں کے اندر، اور جہاں تک پروگرام کا تعلق ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہر بدھ کی صبح ڈرائنگ روم میں، اور ہر جمعرات کو شام 6:30 بجے ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینیس، تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ناظرین میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، جس کا ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے ہمارے ناظرین سے، ہمارے کالر سے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آج جب ہم اس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بے شمار نئے ناظرین بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ زیل سائنسز کے حوالے سے اور اس کے جو مختلف سبجیکٹس ہیں تو کچھ تھوڑا آپ بتائیں، تاکہ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، کیونکہ یہ ان کے لیے بہرحال اگر وہ پہلی بار یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک نیا سبجیکٹ ہوگا۔ بالکل صحیح۔ زیل سائنسز ایک ایسی دنیا ہے جس میں ہم ان سین پاور سے بحث کرتے ہیں، اور یہ مین گروپ آف انرجیز۔ تو انرجی، انسان خود ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے۔ سائنس کے لحاظ سے انسان ایک الیکٹرو میگنیٹک مشین ہے، اور یہ انوائرمنٹ کو انرجی دے بھی سکتا ہے اور انرجی لے بھی سکتا ہے، کیونکہ انسان نے اتنا ایجادات جو کیے ہیں وہ ایسا کیے ہیں جو کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہم نے کیے ہے، کیونکہ مائنڈ نظر نہیں آ رہے، سوچ، تصور، اس طرح خیالات جو ہے نظر نہیں آ رہے، لیکن اسی کی بنا پہ ہم کامیابی اور ناکامی دونوں کا ہمارے اس میں عمل دخل ہوتے ہیں۔ اس پاورز کے ذریعے ہمارا روح ہے، روح کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، اس طرح اس وقت ہم دیکھ رہے، سن رہے، چک رہے، سارا کچھ ہمارے اندر عمل ہو رہے، لیکن ہم اس کو
نہیں دیکھ سکتا ہے، بلکہ بچپن سے ابھی تک ہم نے دیکھا ہی نہیں، جس کے ذریعے ہم نے کامیابیاں حاصل کی، جس کے ذریعے ہم ناکام ہوئے، جس کے ذریعے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، وہ ہم نے ابھی تک دیکھے ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک انسان اپنے آپ کو، جب علم انسان کے محدود ہوتے ہیں تو ان کو ایسا نظر آتا ہے کہ شاید میرے پاس سب کچھ ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ایک انسان جتنا اسٹڈی کرتا ہے، جتنا زیادہ اسٹڈی کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو لا علم سمجھتا ہے، کیونکہ لامحدود ہوتا ہے دنیا۔ جتنا آپ اسٹڈی کرتا ہے، جتنا کائنات میں آپ اپنی کائنات جو ہے ہمارے اپنے اندر جو پاورز ہے، جتنے آپ اسٹڈی کرتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ کو لا علم سمجھتے ہیں۔ آپ نے ایک دیکھے ہوں گے جو کہ کم علم لوگ ہوتے ہیں، اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، جو کہ وہ محدود ان کے مومنٹس ہوتی ہے، وہ کسی کو ریجیکٹ بھی کریں گے، کسی کی صحیح بات کو غلط بھی کر سکتا ہے، کسی کی غلط بات کو صحیح بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک بہت باعلم ایک شخص وہ سنتا ہے انسان کو، وہ ترجیح دیتا ہے، وہ قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے انسان کا، کہ واقعی کچھ اندر سے کچھ کو صحیح ٹھہراتا ہے، کچھ کو غلط ٹھہراتا ہے، سنتا ہے۔ آپ یہ سارا کچھ جو ہمارے اندر ہو رہے ہیں، یہ سارا دنیا جو ہمارے اندر چل رہا ہے، ہمیں نظر یہ نہیں آتے ہیں۔ آپ کسی کے سوچ میں کیا ہے کہ کوئی کیا سوچ رہے ہیں آپ کے لیے نظر نہیں آ رہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ یہ سارا کچھ ہمارے اندر ہے۔ میموری ہمارے ایسے میموری ہے جو کہ میڈیکلی نظر نہیں آتے۔ صحیح۔ آپ انسانی کھوپڑی کو اوپن کریں، وہاں پر کوئی میموری کا کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسے جس طرح کے ہمارے ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر ہے جو نظر آ رہے ہیں سارا کچھ کمپیوٹر کا، لیکن یہاں پر کچھ نظر نہیں آتے۔ لیکن آپ اس اتنی بڑی لائبریری ہے، اس میں ساری دنیا کی کتابیں لائبریری ہے، یہاں پر سیو کرو ایک ایک ورڈ کو ہر کتاب کے، یہ ساری دنیا کا نالج لائے، اس میں رکھو، پھر بھی نظر نہیں آئیں گے۔ جی۔ تو یہ لامحدود دنیا ہے ہمارے اندر، اس پہ کیوں ہم سٹڈی نہ کریں، اس کو کیوں اپنائیں نہ؟ جل سائنسز میں انسان کو ایسے پاور سے روشناس کرواتا ہے، ایسی پاور محسوس کراتا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی، اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بنا سکے اور ناممکن کو ممکن بنا سکے، اپنی شخصیت کو جہاں تک چاہے بہتر بنا سکے، اپنے خاندان، اپنے جو فیملی میں ہے اس میں پازیٹیو چینج لائے، اپنی شخصیت میں پازیٹیو چینج لائے، اپنے نسل میں پازیٹیو چینج لائے، اپنے معاشرے میں پازیٹیو چینج لائے۔ یہ ہے جل سائنسز۔ اور جل سائنسز صرف انرجی سے بحث کرتا ہے۔ انرجی کیا ہے یہ بھی ہمیں صحیح پتہ نہیں ہوتا ہے کہ انرجی کیا ہے۔ انرجی ایک ڈاٹ ہے، ایک ڈاٹ کو آپ کئی ڈاٹ بنائیں تو اس سے لائن بن جاتا ہے، ایک لائن کو آپ زیادہ مومنٹ دے تو ویو بن جاتا ہے۔ ہم صرف انرجی کو ویو کی شکل میں جانتا ہے، نہ تو ڈاٹ جانتا ہے ہم، اور نہ ڈاٹس کو ہم اضافہ کرنے جانتے ہیں ہم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ انرجی جو ہے یہ ایک ویو ہے، ہم اسی حوالے سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ جی مجھے ڈاکٹر سمد مسافر سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں میں عظمیٰ بات کر رہی ہوں۔ جی آپ اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم کم کر دیں۔ آپ نے نام بتایا عظمیٰ؟ جی جی عظمیٰ، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کی آواز جی پہنچ۔ مجھے ڈاکٹر سمد مسافر سے ایک سوال کرنا تھا کہ یہ سمدہ ہیلنگ انرجی میں غصے پہ اور نفرت پہ کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ جی ایک تو آپ نے کہا کہ غصے پر، اور دوسرا آپ نے کیا کہا ہے؟ نفرت پہ۔ نفرت پر، یعنی کہ سمدہ ہیلنگ کے ذریعے غصے اور نفرت پر ہم کیسے قابو کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ۔ ٹھیک ہے عظمیٰ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ آپ نے جو سوال ابھی ڈاکٹر سمد مسافر سے کیا ہے غصے اور نفرت کے حوالے سے، ہم اس کا بھی آپ کو جواب دیں گے۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے۔ پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اوکے جی، تھینک یو جی۔ جی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی ہم انرجی کے حوالے سے ہم بات کریں، جسے آپ نے کہا جو ہم اسے ویو کہتے ہیں، ہم اس بات کو جاری رکھیں گے، لیکن ہم اگر عظمیٰ کا ہم جواب دیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سمدہ ہیلنگ کے ذریعے
غصے اور نفرت پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ جی ہم بات کر رہے تھے اس کا ویو کا. جی جی. تو ویو انرجی، طاقت، یہ سارا کچھ ہم تو سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس چیزوں پہ غور نہیں کیا، محسوس نہیں کیا. جیل سائنسز کے سبجیکٹس جو ہے سمدھا ہیلنگ انرجی، ایک ہیلنگ پاور سے بحث کرتے ہیں کہ ہیلنگ ہم کیسے لے سکے، اپنے نیچرل ہیلتھ کو کیسے بہتر بنا سکے. ہم زیادہ تر میڈیکل میں، جب میں خود میڈیکل میں جب میں کر رہا تھا، میڈیکل پڑھ رہا تھا، تو میں خود اس پہ حیران تھا کہ ہمارے اندر اتنی بڑی دنیا ہے، یعنی فزیکل دنیا، اتنی بڑی فزیکل دنیا ہے جو کہ ایک ڈاکٹر یہ 2 آنکھوں کی اور چند 30 دانتوں کی اور مقصد کان، ناک اور گلے کا ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے. یعنی الگ الگ ہر چیز کا الگ الگ اسپیشلائز ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے نالج محدود ہوتے ہیں. یہ دنیا اتنی، اگر ہماری ایک فزیکل دنیا اتنی بڑی ہے تو ہمارے جو میٹا فزیکل دنیا ہے وہ کتنی بڑی ہوں گے. صحیح. اس پہ میں اس سوالات پہ میں نے ریسرچ کیے، اس چیزوں پہ. پھر میں رشین جو سائنسدان تھے، پیرانارمل کے جو سائنسدان تھے، جو ادک انرجی، بایو پلازمک انرجی، میگنل انرجی اور اس طرح کے ہیلنگ انرجیز پہ اور الیکٹرو میگنیٹک انرجیز پہ جو بحث ہو رہے تھے، جو ریسرچ ہو رہا تھا، جو بکس تھے، میں نے ایک لائبریری بنائی، بہت بڑی لائبریری، بکس کھٹی کی ہے، اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. پھر جس مصنف نے لکھے ہے اس سے پھر ملنے کی کوشش کی ہے، جو ماہرین جہاں اس چیزوں کے پہ بحث کرتے تھے یا اس چیزوں کو سکھاتے تھے، اس کے سیمینارز، میں نے کئی 100 سیمینارز اٹینڈ کیے. اور پھر میں نے خود کچھ سیمینارز خود دائر کیے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں اور اس چیزوں کو روشناس کرا سکوں. اس کے بعد مجھے نالج کا یہ پتہ چل گیا کہ واقعی ہمارے اصل میں ہم کچھ اور ہے. جو ہم اپنے آپ کو فزیکل سمجھتے ہیں، گوشت پوست خون اور ہڈی، یہ نہیں ہے. دراصل ہم کچھ اور پاور ہمارے اندر موجود ہے جسے ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، جس سے ہماری زندگی بنی ہوئی ہے، جس سے نیگیٹو بیہیویئر ہمارے اس سے آتے ہیں، پازیٹیو بیہیویئر ہمارے اس سے آتے ہیں، شخصیت ہمارے اس سے بنتے ہیں، زندگی ہمارے اس سے بنتے ہیں، کامیابی اور ناکامی ہمارے اس سے بنتے ہیں. اللہ نے ہمارے اندر سب کچھ ڈالی ہوئی ہے. ہمیں 2 راستوں میں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو، دونوں پہ آپ کی مرضی ہے، جہاں پہ چلنا ہو آپ جائیں. تو وہ میں نے دیکھا کہ ہماری باڈی میں حقیقت میں ایک بجلی کی طرح ایک سائیڈ ہمارا جو ہے لیفٹ سائیڈ پازیٹیو پلس اور رائٹ سائیڈ جو ہے مائنس. یہ پاور ہمارے اندر حقیقت میں موجود ہے اور بجلی کی طرح کام کر رہے ہیں. اور اثرات ہوتی ہے حقیقت میں انسان پہ، ماحول کا، ان کے اپنی باڈی کا، اپنی خیالات کا، اپنے انسین پاورز کا اثر ہے. میں نے AEG کا مشین خریدا تھا 15 لاکھ روپے پہ، بہت پہلے کی بات ہے. اس پہ ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہمارے جو اورا ہے، انسین پاور ہے، بیٹا، تیٹا، ڈیلٹا اور الفا جو ویو ہے، ہم اس کے ذریعے دیکھ سکیں. پھر ہمارے اندر کانشس، سب کانشس، ان کانشس ہے جو کہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اور ہماری باڈی میں انرجی سینٹرز ہے، جسے چاکراس بھی کہہ سکتا ہے، یا جھیل انرجی سینٹر، جو کہ 14 انرجی سینٹر بڑی انرجی کے حساب سے. پھر ہمارے اندر 50 ٹریلین خلیے ہیں، 50 ٹریلین سیلز ہے، جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہے. اپنا اتنا بڑا دنیا ہے، 50 ٹریلین طاقتوں کا ہم بنی ہوئی ہے. ایک سیل پہ جو ہم میڈیکل میں بات کرتے ہیں، میڈیکل میں جب اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس ایک سیل کی جو ہے اسٹڈی محدود ہے، لامحدود ہے بالکل. ہم اس کو سمجھ نہیں سکے ابھی تک بھی صحیح. تو ہوا نا ہمارے نالج محدود. اس لیے اسی بنا پہ کہ ہمارے نالج محدود ہے، مجھے لامحدود نالج چاہیے.
تو میں نے پھر اس چیزوں پہ اسٹڈی کیا اور جل سائنسز کا یہ سبجیکٹس تمام کے تمام تحریر میں لائے ہیں اور اس پہ بکس لکھے، پی ایچ ڈی کیے. پھر مجھے تھوڑا سا ابھی بھی نالج، ابھی بھی میں پیاسا ہوں نالج کا، ابھی بھی میں لے رہا ہوں اور ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوں جہاں سے ہو سکے. بلکہ میرے اپنے اسٹوڈنٹ میرے لیے استاد کی طرح کیونکہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے تجربات حاصل کرتا ہوں اور الحمدللہ ابھی کئی ہزار اسٹوڈنٹ ہے پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں. تو میں یہ لوگ مجھے اپنے تجربات مجھ سے شیئر کرتے ہیں اور یہ مجھے میرے سے کنیکٹ رہتے ہیں اور میں بلکہ اس سے کنیکٹ رہتا ہوں، میں ہیلپ کرتا ہوں ان لوگوں کا. ہمیشہ میں ٹچ رہتا ہوں ان کے ساتھ تاکہ میں اس سے کچھ اور نالج لے سکوں، کچھ دے سکوں. تو یہ جھیل سائنسز کا جو سمدھا ہیلنگ انرجی ہے دنیا میں ایک واحد بہترین نیچرل ہیلنگ انرجی ہے جو کہ ریکی یا دوسرے ہیلنگ میتھڈ سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے. یہ خود ریکی ماسٹر کہتا ہے اور جو دوسرے میتھڈس ہیلنگ میتھڈز ہے یہ وہی کہتے ہیں. اور اس کا جو تیسرا شعبہ ہے HMF، ہیومن میگنیٹک فورسز. ہم کس طرح اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکیں، اپنے بزنس کو بہتر بنا سکیں، ویلتھ کو یعنی کیسے، ہیپینس کو کیسے لائے، ٹینشن، سٹریس اور ڈپریشن جیسی بیماریاں، خوف جیسی بیماریاں آج کل بڑی عام ہیں. ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے ٹینشن، ڈپریشن میں مبتلا ہے. میں خود WHO کے ساتھ میں نے کام کیے اچھا کافی عرصہ، WHO، یونیسیف کے ساتھ، نو بارڈر ڈاکٹر کے ساتھ. جی WHO کے لحاظ سے ہر 5 لوگوں میں سے 3 لوگ ڈپریشن کا شکار. اچھا 60%. یہ تو جو ریسرچ ہے یہ تو تقریباً 98 کا ہے. اچھا ابھی تو میرے خیال میں 4 لوگ ہوئے ہوں گے کیونکہ سب سے زیادہ بیماریاں، میں کہ بیماریوں کی کیٹیگری آپ کو بتاؤں، بیماریاں جو ہیں جو ہائی طبقہ لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جو کہ پڑھا لکھا طبقہ لوگ ہیں، ان کی بیماریاں الگ ہوتی ہیں. جو غریب طبقہ ہے اس کی بیماریاں الگ ہوتی ہیں. یہ میں جو امیر طبقہ ہے اس کی بیماریاں پتہ ہے کیا ہے کہ اس کی بیماریاں ہیں زیادہ تر کولیسٹرول ہے، بلڈ پریشر ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، خوف ہے اور اس طرح کی جوڑوں کا درد ہے، کمر کا درد ہے اور پیٹ کا گیس وغیرہ کا بہت پرابلمس ہوتے ہیں. اچھا یہ پرابلم جو ہے نا یہ امیر طبقے کو، اور آئز کی پرابلم سب سے زیادہ امیر طبقے کو ہے. اور جو غریب طبقہ ہے اس کو جو بیماریاں ہیں، بڑی معذرت سے آپ کی یہاں خطہ کلامی کروں گا. ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ امیر طبقے کی بیماریاں کیا ہیں. جی غریب طبقے کی جو بیماریاں ہیں اس پر ہم بات کریں گے. بہت دیر سے کالر ہولڈ پر ہیں تو ہم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ہم پھر عثما کا بھی جواب دیں گے. نہیں ہم نے بات کمپلیٹ کر لیں گے. ہمیں یاد ہے عثما نے کال کیا تھا، انہوں نے غصے اور نفرت کے حوالے سے بات کی تھی. ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. جب ہم اپنی بات مکمل کریں گے تو ہم ان کا جواب بھی دیں گے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں؟ جی میں یہ کوثر بات کر رہی ہوں. جی ہیلو جی میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ جی میں کوثر بات کر رہی ہوں. اچھا کوثر بات کر رہی ہیں. جی کوثر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے سمجھ صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے مجھے ایک سوال کرنا تھا اپنے بارے میں. جی جی آپ کیجئے، آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. جی پتہ کرنا تھا مجھے کہ میں نے ایک ایکسپیرینس کیا تھا یہ یوگا کے متعلق. کچھ عرصے پہلے میں نے یوگا، ایک لیڈی ٹیچر تھی، ان سے میں نے یوگا سیکھا تھا. اچھا لیکن ہوا یہ کہ میری گردن میں کافی تکلیف ہو گئی. اچھا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے یوگا چھوڑ دیا. اچھا تو پھر یہ ہوا کہ بس افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ یوگا ٹیچر جو ہیں وہ صحیح نہیں ملتے ہیں. صحیح. تو میں نے یہاں سے انڈیا سے بھی جو ہے کچھ کتابیں وغیرہ منگوائی تھی. جی اور یہ بہار اسکول آف یوگا ہے تو وہاں سے بھی میں نے فون کیا تو انہوں نے مجھے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کا نام لیا اور کہا کہ یہ وہاں پاکستان میں سب سے بہترین یوگا کروا رہے ہیں.
اچھا تو میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ تکلیف تو میرے ساتھ کافی دن سے ہے. جی جی. کیا میں اگر یوگا کی جو ان کی کلاسز ہیں اگر وہ جوائن کروں صحیح تو کیا میں دوبارہ یوگا کر سکتی ہوں؟ چلیں اس کا ہم کوثر آپ کو جواب دیں گے. آپ نے جو کہا کہ آپ نے کہاں بہار یوگا انسٹیٹیوٹ پہ فون کیا تھا؟ جی جی جی. اور وہاں سے آپ کو ریکمینڈ کیا گیا کہ پاکستان میں ڈاکٹر صمد کو آپ ریفر کریں اینڈ ان سے بیٹر یوگا کوئی اور نہیں کرا رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اگر آپ اب یوگا کرنا چاہیں اور ڈاکٹر صمد کے انسٹیٹیوٹ آنا چاہیں تو آپ یوگا کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی؟ جی جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے. کوثر میں نے کافی عرصے سے یوگا چھوڑ دیا ہے. جی جی. تو اب دوبارہ سے میں کرنا چاہ رہی تھی تو اب یہ اگر میں کرنا چاہوں تو یہ دوبارہ تکلیف تو مجھے نہیں ہوگی؟ نہیں بالکل. ہم اس کا ابھی بات کریں گے آپ کے حوالے سے ڈاکٹر صمد مسافر سے. جو آپ کا سوال ہے آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے گا. پروگرام میں شامل ہونے کا آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی ہم یہ ان کا کوثر کا بھی ہم جواب دیں گے. ہم بات کر رہے تھے ابھی بیماریوں کے حوالے سے کہ امیروں کی بیماریاں آپ نے ایکسپلین کی. آپ بتا رہے تھے کہ غریبوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ جی جی. بیماریاں غریبوں کے جو ہے وہ ہے زیادہ تر جراثیم سے ہوتے ہیں. اچھا. انفیکشن ہوا مثلا کوئی اس طرح کی بیماریاں جس طرح کے انہیں انفیکشن کے جو بھی بیماریاں ہیں گندا پانی یعنی پینے زیادہ سے جراثیم جراثیمی بیماریاں ہوتے ہیں زیادہ تر ان کو. باقی کوئی خاص ایسی بیماریاں جس طرح کے یہ بہت سی لاعلاج جس طرح کی بیماریاں ہوتے ہیں جو امیر طبقہ میں ہوتے ہیں یہ غریبوں میں نہیں ہوتے. جی. تو بات یہ ہے کہ ہم جس کو ترقی کہتے ہیں یہ ترقی نہیں ہے, یہ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. صحیح. سائنس کا جو سائنسدان نے خود ہمارے سائنسدانوں کا جس میں میں بھی شامل ہوں, میں بھی ایک سائنسدان کے طور پہ یہ ہم نے یہ جو ہے نا ریسرچ کیے ہیں کہ جو سائنس کا جو اصل مقصد ہے جو آخر جو نتائج ہے سائنس کا وہ تباہی. صحیح. تو اب آپ خود دیکھیں کہ امیر طبقے میں کیا بیماریاں یعنی پڑھے لکھے طبقے میں کتنے بیماریاں ہوتے ہیں, کیسی کیسی بیماریاں ہوتے ہیں, اور آپ غریب طبقے میں دیکھیں. نیچرل ہیلتھ جو ہے وہ ہم اپنے سے ایچ سے ہم اپنے نیچرل جو ہے زندگی کو ویلتھ کو حاصل کر سکتا ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہو. ٹینشن, ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس اور اس طرح کی بیماریاں جیسے کولیسٹرول ہے, بلڈ پریشر ہے, اور کمر کا درد ہے, جوڑوں کا درد ہے. ہارٹ کی ڈیزیز جو ہے امیروں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. جی. آئز کی پرابلم سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم اپنے نیچرل ہیلتھ کے لیے ہمیں اس کا رخ کرنا پڑتا ہے. سمدھا ہیلنگ انرجی, HMF جیسے, PMBL اس طرح کے سبجیکٹس کی طرف ہم آتے ہیں جو کہ ہم اپنا نیچرل بغیر میڈیسن کے ہم خود بہتر کر سکتے ہیں. اور بغیر بہت خرچے کی, بغیر کوئی بہت خرچے کے, بغیر کوئی کہ بہت ٹائم ضائع کرنے کے, بغیر کہ ہم نے ایک دوائی لیے اس کا ایک بیماری تو ٹھیک ہوئے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کے دوسرے آرگانز پہ ہوئے. صحیح. تو یہ سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں. اور اس سبجیکٹ سے ہم جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا ہم اور بھی بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ ہمیں جو آج پہلے ہمارے کالر تھے پروگرام کی عظما, ان کا سوال یہ تھا کہ کیا سمدھا ہیلنگ کے ذریعے غصے اور نفرت پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل قابو پایا جا سکتا ہے. غصے پہ اور نفرت پہ 100% انسان قابو پایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غصے کے جو مضر اثرات ہیں, نفرت کا جو مضر اثرات ہے اس کو لکھ, جو آپ کے اوپر نفرت جو آپ کی اپنے باڈی پہ جو برے اثرات کرتے ہیں جی اس کو لکھو. صحیح. دیکھیں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس دوران جب غصے میں ہوتے ہیں. وہ کچھ بھی کریں گے. غصے کی حالت میں آ کر انسان قتل بھی کر سکتا ہے. صحیح. غصے کی حالت میں انسان آ کر کچھ توڑ سکتا ہے. غصے کی حالت میں آ کر بڑی عزیز رشتے ہوتی ہے جو کہ ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. نفرت لا کر
انسان نفرت جب لاتے ہیں تو پھر ہر چیز سے نفرت ہو جاتا ہے, پھر کوئی چیز اچھا نہیں لگتا ہے. ایک بار آپ کے اندر نفرت آ جاتے ہیں, ہر چیز آپ کو اچھا نہیں لگے گا, جیسا کہ ہر چیز سے آپ کو نفرت ہے. مضر اثرات اس کا لکھے کہ آپ کی زندگی کو کتنا خراب کرتا ہے, یہ چیز کتنا ڈاؤن کرتا ہے آپ کی زندگی کو, آپ کی زندگی میں کتنی بری اثرات آتا ہے اس کے, جو کہ آپ کے رشتہ داروں پہ, آپ کے ماحول پہ, آپ کے ارد گرد پہ, تمام پہ ایک بہت آپ کے بزنس پہ برا اثرات کرتے ہیں. اس کو ایک چھوٹا سا چاہے مضر کیوں نہ ہو, اس کو لکھ کر, تو لکھنے کے بعد آپ اس کو پڑھا کریں روزانہ, ایک ڈیٹ مقرر کریں. کوئی بھی برا عادت ہو آپ چھوڑنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کر لے کہ اس کی مضر اثرات کو ایک کو لکھو. اس کو لکھا آپ نے اور پھر اس کو تفصیل سے آپ بہت تفصیل دی آپ نے. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے اس کی مضر اثرات, کسی اور سے ہیلپ لے لو کہ اس کی اور مضر اثرات کیا ہو سکتا ہے باڈی پہ, میری زندگی پہ, میرے تمام انوائرمنٹ پہ, میرے آئندہ نسل پہ کتنے برے اثرات ہو سکتا ہے. وہ تمام کے تمام لکھ لیں اور پھر اس کو ایک ڈیٹ مقرر کریں. مثلا 20 دن بعد آپ اس عادت کو چھوڑنے چاہتے ہیں, اچھا, یا 15 دن بعد چھوڑنا چاہتے ہیں. صحیح. کم سے کم 15 دن, زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کم سے کم 15 دن ڈیٹ مقرر کریں کہ اس ڈیٹ کو میں نے چھوڑنا ہے. مثلا 15 دن بعد یا 20 دن بعد میں نے چھوڑنا ہے اس عادت کو. تو اس 20 دن تک روزانہ ایک بار وہ مضر اثرات پڑھ لیں. مضر اثرات جب پڑھتے ہیں, چند دنوں میں آپ کو نفرت آئیں گے اس چیز سے, چند دنوں میں نفرت آئیں گے, آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے. صحیح. چند دنوں میں نفرت آئیں گے آپ کو, لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں, اسی جاری رکھیں. اچھا, اسی بے شک اور کرتے رہیں, کوئی بات نہیں, اسی طرح جاری رکھے اس کو, اسی طرح جاری رکھے, زیادہ نہ کریں نہ ہی کم کرے, اسی طرح جاری رکھے. اتنی نفرت آئیں گے آپ کو. 15 دن بعد آپ کہیں گے, آپ تو چند دن بعد ہی کہیں گے بس اس کو چھوڑا جائے, میں چھوڑ سکتا ہوں, لیکن چھوڑنا نہیں ہے آپ نے, کیونکہ دوبارہ لیں گے پھر یہ. اچھا, تاکہ جس چیز سے اتنا نفرت نہ کرے, اتنا نفرت کرے تاکہ پھر وہ چیز آپ چھوڑ دیں. آپ کی باڈی پہ بہت برے اثرات مرتب ہو جائے اس کا, پھر اس کے بعد آپ چھوڑیں گے اس چیز کو. یہی طرز سگریٹ نوشی کا بھی ہے, شراب نوشی کا بھی ہے. اچھا, کوئی بھی برا عادت ہو, کاہلی ہو, سستی ہو, دیر سے سونا ہو, یا پھر جو ہے نا بیٹھا رہنا ہو, کوئی کام نہیں کرنا ہو, کہ اسٹڈی نہیں کرنا ہو, اسٹڈی نہ کرنے کا مضر اثرات لکھو. آپ کام پہ نہ جانے کا مضر اثرات لکھو. آپ اچھی بیہیویئر آپ کا نہیں ہے, آپ کے بزنس پلیس میں, آپ کے گھر میں اچھی بیہیویئر نہیں ہے, اس کے مضر اثرات لکھو. دوستوں کے ساتھ نہیں ہے, اس کے مضر اثرات لکھو. جب آپ اس مضر اثرات کو لکھیں گے, کسی بھی چیز کا مضر اثرات آپ لکھ لیں, اس کو اس طرح پڑھتے جائیں, اور 20 دن بعد ایگزیکٹ ایک ٹائم پہ چھوڑ دو کہ میں نے ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ دیا, اور بس بات ختم. صحیح. میں ایران سے آ رہا تھا, ہامون دریا کے, ہامون دریا میں ہم کراس کر رہے تھے, کشتی میں سوار تھے. اچھا, تو میرا ایک دوست تھا, میں کیا تم جب بارڈر کراس کریں گے ایران کا تو تم نے اس چیز کو چھوڑنا ہے. اچھا, سگریٹ پیتا تھا. اس سے پہلے میں نے 15 دن پہلے اس وقت میرے پاس نالج اتنا زیادہ بھی نہیں تھا, اچھا, کیونکہ میں ابھی میرا عمر کم تھا, لیکن اس نے میں نے چھڑوایا, اور انہوں نے کہا کہ اسے ادھر ہی چھوڑ دیں اس سائڈ پہ, تاکہ بارڈر کراس کریں گے بس آپ کے ایک الگ سے دنیا میں آ گئے, جو میں کبھی سگریٹ پیتا ہی نہیں تھا. صحیح. یقین مانے وہ ابھی تک مجھے دعائیں دے رہے. اس نے 2 سگریٹ ماں کے ابھی لگاؤ, میں نے 2 سگریٹ ماں کے ابھی پیو, کہتے ہیں ابھی میں بس میں چھوڑوں گا, پلیز میں چھوڑنا. ماں کہ نہیں آپ نے پینا ہے. 2 سگریٹ لگائے, 2 لگائے, اسے کش لگا کر گلا خراب جل رہا تھا بالکل, پیپڑی ایسا ہو گیا. وہ کہہ رہے تھے یہ نفرت انگیز چیز, یہ کتنی بری چیز ہے, بس یوں اس نے پھینک دیا. اور دریا کا وہ پانی انہوں نے لیا غرارہ کر کے, اس نے پھینک دیا. کہتا ہے بس ساری زندگی کے لیے میں کبھی نہیں لوں گا اس کو. اس نے قسم اٹھایا, ماں کیا قسم کی ضرورت نہیں ہے, بس اب آپ نے چھوڑ دے ساری زندگی کے لیے. اور اس نے چھوڑ دیا, اور ابھی تک جو ہے نا وہ عادت اس نے لیے ہی نہیں.
تو یہ ہے ایک مثال ہے، اور اس مثال کے مطابق لوگ عمل کریں. اور یہ نفرت اور غصہ جو ہے نا، یہ بلکہ غصہ اگر دیکھیں، غصہ اور نفرت اللہ کی مخلوق سے کبھی آپ کو نفرت نہیں کرنی چاہیے. نفرت صرف شیطان سے ہوتے ہیں. نفرت آپ اللہ کی مخلوق سے نہیں کر سکتے. بشر ہے، اللہ نے پیدا کیے ہوئے، ایک محبت کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اسے پیار کرنی چاہیے. تو بس یہ اگر دل سے آپ نکال لیں اس طرح کی نفرت کہ یہ اللہ کا مخلوق ہے، غلطی ہو سکتا ہے. کچھ سمدہ ہیلنگ کا جو میں ایک آپ کی اس جواب سے اور جو آپ نے اتنا ڈیٹیل میں بتایا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سمدہ ہیلنگ سے نیگیٹو تھاٹس ختم ہوتی ہے اور پازیٹیو تھاٹ جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے. اور یہاں پہ ہمیں ایک بریک بھی لینا ہے. اس وقت آپ نے ہمیں کال کیا تھا اور آپ نے جو سوال کیا بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ڈاکٹر صمد مسافر نے، آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا. اور ناظرین، یہاں ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی اپنے ٹیلی ویژن سیٹس آن کیے ہیں اور حق کو ٹیون کیا ہے، میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا، آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صمد مسافر. اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا، ڈاکٹر صمد مسافر کا شمار پاکستان کے سنہرے لوگوں میں ہوتا ہے. انٹرنیشنل آتھر ہیں، 12 کتابوں کے مصنف ہیں. پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں ڈاکٹر صمد مسافر کے اسٹوڈنٹس ہیں. ساتھ ہی میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صمد مسافر ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں چیف ٹرینر ہیں. قائد اعظم گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں. دنیا بھر میں سمدہ ہیلنگ انرجی کو انٹروڈیوس کیا. یہ یقیناً ہمارے لیے قابل فخر بات ہے کہ ڈاکٹر صمد مسافر، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، جو پاکستانی ہیں، اور دنیا کو انہوں نے ایک ایسی انرجی دی ہے کہ جو کسی بھی انرجی سے جو اس وقت دنیا میں اس حوالے سے کام ہو رہا تھا، وہ سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ طاقتور ہے. یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ ایک پاکستانی نے کام کیا، اور وہ پاکستانی ہیں ڈاکٹر صمد مسافر. اور یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں شمار کرتے ہیں پاکستان کے سنہری لوگوں میں. جی ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، جو ہم سے سوال کیا تھا عظمیٰ نے اس پر بہت ڈیٹیل سے ڈاکٹر صمد مسافر نے بات کی. اور ہمارے ساتھ ایک اور بھی شامل ہوئی تھی کالر اور کوثر، اور انہوں نے یوگا کے حوالے سے بات کی تھی. جی ہم ان کا جواب دیں گے. ہمیں امید ہے کوثر اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے ہوں گی اور ہم آپ کا جواب دے رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں بریک پہ جانے سے پہلے کوثر نے فون کیا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کسی سے یوگا سیکھا اور ان کی گردن اس کی وجہ سے درد ہوا، اور کافی درد ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے یوگا چھوڑ دیا. وہ درد ختم ہوا. آئی ڈونٹ نو، اب انہوں نے یہ ہمیں نہیں بتایا کہ کیا انہوں نے ٹریٹمنٹس لی یا کس طرح سے ان کا وہ درد ختم ہوا، لیکن کہ ایک ایسے ناتجربہ کار شخص سے انہوں نے یوگا سیکھا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا. اور جب انہوں نے انڈیا میں بہار انسٹیٹیوٹ آف یوگا میں ریفر کیا اور پوچھا ان سے کہ جی یہ پرابلم ہو گیا ہے یوگا سیکھنے سے، تو انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ جی آپ کے اپنے ہی ملک پاکستان کے اندر اور کراچی میں ڈاکٹر صمد مسافر موجود ہیں کہ جو اس وقت دنیا میں سب سے بہترین یوگا کراتے ہیں، آپ انہیں ریفر کریں. تو یقیناً یہ ایک بڑی اعزاز کی بات تھی. لیکن قبل اس کے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوثر کا جواب دیں، میں یہاں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ اگر آپ، میں یہ پورے پاکستان کے حوالے سے تو بات نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ جو میری مشاہدہ کراچی کے حوالے سے ہے تو میں کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. مختلف علاقوں میں مختلف ایسے انسٹیٹیوٹ قائم ہیں جو ہیلنگ کے حوالے سے ہیں.
کسی نے ایکس ہیلنگ سینٹر، کسی نے وائی ہیلنگ سینٹر، کسی نے اے ہیلنگ سینٹر، کسی نے بی ہیلنگ سینٹر، اور ایک ایک محلے کے اندر 10 ایسے ہیلنگ سینٹرز ہیں۔ میں اتفاق سے، یہ میں آپ کو بالکل اپنا تجربہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور میں ایک اسی طرح سے ایک ہیلنگ سینٹر میں گیا تو وہاں پہ ایک صاحب تھے، کچھ خواتین تھیں، اس میں کچھ 40+ خواتین بھی تھیں، کچھ خواتین کی ایج تھی بٹوین 20 and 25۔ تو میں نے ان سے کہا جی کیا آپ کے یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم ریکی بھی سکھاتے ہیں اور ہم یوگا بھی ہم سکھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، تو مجھ سے انہوں نے پھر ان کا کہ شاید میں یہاں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، یا میں یوگا سیکھنا چاہتا ہوں، یا میں تو صرف دیکھنے گیا تھا کہ میں، کیونکہ مجھے جو تعجب ہوا وہ یہ کہ میں ڈرائیو کر رہا تھا، میں کوئی ایڈریس وہاں تلاش کر رہا تھا۔ تو میں ایک گلی سے دوسری گلی میں، اور دوسری گلی سے اور تیسری گلی میں، اور تیسری گلی سے چوتھی گلی میں جا رہا تھا۔ تو میں سارے اس پہ مجھے کوئی 15 منٹ لگے، اور 15 منٹ میں کوئی 8 مجھے ایسے ہیلنگ سینٹرز وہاں پہ نظر آئے، اور ایک ہی علاقے کے اندر۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا اور تجسس بھی ہوا ساتھ میں کہ اتنے سارے ہیلنگ سینٹرز کیسے یہاں پر موجود ہیں۔ جب میں وہاں گیا، میں نے اس سے پوچھا، تو جتنی بھی وہ خواتین تھیں، 3 تھیں یا 4 تھیں، ان کا تعارف جو انہوں نے کرایا، یہ کہہ کر کرایا کہ جی یہ ڈاکٹرز ہیں۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا شی از اونلی ہارڈلی شی از 22 ایئرس آف ایج۔ تو یہ کس طرح کی ڈاکٹرز ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی PhD ریکی میں کیا ہوا ہے، یا کسی اور حوالے سے انہوں نے PhD کیا ہوا ہے، یا کوئی MBBS ڈاکٹر ہیں؟ تو ان کا نہیں جی یہ ہماری اسٹوڈنٹ تھیں، اور جب انہوں نے ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹ کے بعد انہوں نے اپنا یہ کورسز کمپلیٹ کیے ہیں، تو ہم نے ان کو پھر سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ تو اور اب کیونکہ یہ بھی یہاں پہ ٹریننگ دے رہی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے ڈاکٹر ہیں یہ۔ تو اس طرح کے انسٹیٹیوٹس جو کھل جاتے ہیں، لوگ 1-2 سیمینارز اٹینڈ کر کے اور اس کے بعد جا کے اپنے انسٹیٹیوٹس کھول لیتے ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں سے وہ کے سیمینارز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں جو خود پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں۔ جو سب سے بڑی بات یہ دیکھیے، مجھے اگر سندھا ہیلنگ نہیں آتی ہے، یا مجھے ذیل سائنسز کا پتہ نہیں ہے، اور میں جا کے کہیں پہ کچھ ایسا سیمینار کنڈکٹ کروں، تو جو کچھ میں سکھا رہا ہوں ڈیفینیٹلی اس سب کچھ غلط بتا رہا ہوں گا۔ تو اس طرح سے لوگ جا کر جو انسٹیٹیوٹ کھول لیتے ہیں، کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے، اور گورنمنٹ کو کیا ایکشن لینے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ دیکھیے اب کوثر کا بھی یہی پرابلم تھا۔ اب اس طرح انسٹیٹیوٹس میں جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ گردن میں درد ہوگا، وہ تو کسی بھی جگہ درد ہو سکتا ہے، اور بہت زیادتی کی بات ہے کہ کسی کے ساتھ ہمیں آتا نہیں ہے، اور ہم ان کو جھوٹ بول رہے ہیں، اور غلط طریقے سے ہم یہاں وہاں پہ بورڈ لگائے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کریں کہ جی ہم آپ کو یہ سارا کچھ سکھا دیں گے، اور پھر آپ خود اتنے پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ کچھ سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے، گورنمنٹ کی کوئی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ ہم ابھی کوثر کا جواب بھی دیں گے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر لائن پر ہیں، تو ہم ان کی بھی کال شامل کرتے ہیں۔ کوثر کا ہمیں جواب بھی لینا ہے، اور جو ابھی میں نے آپ کو یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اتنے سارے جو اس طرح کے یہ ہیلنگ سینٹرز بن گئے، اس حوالے سے بھی آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صبا بول رہی ہوں، اور مجھے ڈاکٹر صبا سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی صبا، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نارتھ نازم آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی آپ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کی آواز ڈاکٹر سمد مسافر تک پہنچ رہی ہے۔ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری امی کا کیسٹرول لیول کافی ہائی ہے۔ اچھا، تو کس طریقے سے مطلب کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طرح؟ اچھا، آپ کی امی کا ہے جو کافی ہائی کولیسٹرول ہے وہ؟ جی جی ٹھیک ہے صبا، اور بھی کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں آپ؟ نہیں جی یہی پوچھنا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا، اور آپ نے ابھی جو اپنی والدہ کے حوالے سے جو سوال کیا ہے ڈاکٹر سمد مسافر یقیناً جواب دیں گے۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، قبل اس کے کہ آپ کوثر کا جواب دیں، جو میں نے ابھی آپ سے اپنا ایک مشاہدہ شیئر کیا ہے، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بات کریں۔ جی یہ تو یوگا تو ایک بہت بڑا نالج ہے، بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ یہ کھیل ہے انسان کے فزیکل اور مینٹل اسٹرکچر کے ساتھ۔ جی تو یہ کھیلنا نہیں چاہیے ہمیں اس چیزوں کے ساتھ، اس کو بڑی غور سے
डीपली इसको स्टडी करनी चाहिए, फिर हमें चाहिए कि हम योगा का दावा करें, फिर हम योगा से असल में जो है ना लोग जिस तरह, क्योंकि इस चीज़ों पे कोई पाबंदी नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से है ना किसी और की, कोई भी शख्स इंटरनेट पे जाकर कोई डिग्री हासिल करेगा जी, या फिर आकर किसी क्लब में सिखाएगा थोड़े दिन, तो वो अब साथ लिखेगा फ़लाँ क्लब ने मुझे ये अवार्ड दिए, फ़लाँ ने मुझे ये अवार्ड दिए, फ़लाँ ने मुझे ये अवार्ड दिए। तो वो जब वो इकट्ठे करके लोग जब देख लेते हैं कि हाँ इसने तो इतने अवार्ड हासिल किए, अब लोगों को क्या पता है कि इसको योगा आता है कि नहीं आता है, योगा क्या है क्या नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता है। लेकिन ये है कि एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है, कोई भी शख्स अगर एक्सरसाइज कराता है, किसी को थोड़े कुछ बताता है तो अच्छा काम कर रहा है, वो नेचुरल हेल्थ है। लेकिन नेचुरल हेल्थ के बजाय कभी कभी अगर हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है, माहिर नहीं है, उनके तमाम हेल्थ को हम ख़राब कर सकते हैं। सही। तो जो इस शख्स ने जो कॉल किए है, ये क्या नाम थी, कौसर। तो कौसर का जो है ना जो गर्दन का जो प्रॉब्लम है, पहले तो उन्हें डॉक्टर को दिखानी चाहिए, फिर वो योगा कर सकता है। जब तक डॉक्टर ने उसको तजवीज़ नहीं किए हैं कि आप यही एक्सरसाइज करें, उस वक्त तक इन्हें कोई योगा नहीं करनी चाहिए। सही। और अगर ये मेरे पास आए तो मैं फिर इनको चेक करके मैं बता सकता हूँ कि आप क्या योगा के कौन से आसन करें। कुछ आसन में तो चाहे गर्दन में दर्द हो भी तो भी कर सकते हैं, ताकि उस आसन की वजह से उस गर्दन का जो दर्द है वो ख़त्म हो जाए। सही। या फिर संधा हीलिंग एनर्जी से उस गर्दन का जो दर्द है, असल में ये पता नहीं कि इसका हम चूँकि माइक मेरे पास नहीं है, ख़राब है, इसलिए मैं उससे तफसील में बात नहीं कर सका कि वो मैं बता सकूँ उनके कि गर्दन में जो प्रॉब्लम है आपका, क्या मोहरे का है, किसी कुछ और डिस्क का है, क्या क्या मसला क्या है उसमें। सही। क्या या कोई वैसा कुछ प्रेशर में कुछ नर्व आते हैं उसकी वजह से है, क्या नीचे भी दर्द हो रहे हैं कि सिर्फ गर्दन में हो रहा है या एक साइड पे हो रहा है, ये फिर एक डॉक्टर बता सकता है उनको कि आपको योगा करना है कि नहीं करना है। सही। जी कौसर, आपने फ़ोन किया था और आपने हमारे साथ शेयर किया था कि आपने जब योगा सीखा तो शायद वो फुली ट्रेंड नहीं थे और कुछ ऐसा उन्होंने आपके साथ डेफिनेटली एक्सरसाइज इस अंदाज से कराई जो नहीं करानी चाहिए थी, तो उसकी वजह से आपकी गर्दन में दर्द हुआ। और लेकिन आपने शायद हमें ये कहा था कि अब आपका ठीक हो गया है और अब अगर आप योगा करना चाहें तो दोबारा तो वो दर्द नहीं होगा, या उस दर्द के बाद क्या आप योगा कर सकते हैं। जी जी जी। मैं भी मोहरे में मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ज़रूर एक बार डॉक्टर को चेक कराएं, ताकि वो उनको बता सके कि हाँ या आप योगा कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बहुत हसास बात है। जी, ये बहुत ही हसास बात है और ये बहुत सी लाइटली नहीं लेनी चाहिए इसको। सही। मैं भी गर्दन में फिर खुदा ना करता कोई प्रॉब्लम आए, मैं जो योगा सिखाता हूँ वो बहुत तफसीलन बताता हूँ कि योगा क्या है, योगा कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस में। जी। और मुझे तो बहुत अरसा और बचपन से ही मैं योगा के मुतलाशी, फिर मैंने इसकी तारीख़ का योगा कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह मैंने इस पे ताक़ीक़ की है। मेरी बुक्स में इसकी तस्वीर भी है, इसकी हिस्ट्री भी मैंने लिखी है योगा का। फिर योगा का हर आसन का जो मैं बताता हूँ बड़ी गौर और बड़ी अच्छी तरीके से बताता हूँ कि आप इस आसन को इतने सेकंड के लिए कर ले, इस आसन को इस तरह कर ले, इस आसन को अगर ये आपको ये बीमारी ये ना करे, इसको ये ना करे, ये ना करे। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि आसन का क्या मकसद है और उसको फिज़िकली बस एक्सरसाइज कराते रहते हैं। कभी किसी का अभी तक कोई ऐसे एक्स्ट्रा पावर्स तो किसी के अभी एक्टिवेट पाकिस्तान में मकसद ऐसे लोग हैं जो कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, वो दावा करते हैं कि हम योगा का बानी हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो ख़ुद उनके हिस्ट्री पढ़ें तो उनका हिस्ट्री में ये है कि वो बस ऐसे बातें हैं और दावा हैं। वो
ان کا ہسٹری لوگوں کو پتہ ہے کہ جم خانہ کلب میں جب یوگا سکھاتے تھے وہ شخص، کیونکہ میں نے ریسرچ کیا نا کہ یہاں یوگیوں پہ پاکستان میں کون کون یوگیز ہے یہاں پر تھے یوگیز، لیکن وہ جنگل میں ہوتے تھے پرانے زمانے میں، بہت پرانے کی بات ہے جی جی ابھی وہ بھی نہیں. یہ جو پیسے کی خاطر جو کر رہے ہیں، جو کہ لالچ کی خاطر کر رہے ہیں، بہت بڑی زیادتی ہے. جو اس شخص نے جو جم خانہ کلب میں سٹارٹ کیے ہوئے تھے، تو وہ جم خانے والے خود بتا رہے تھے، کچھ لوگ مجھ سے ملے وہ بتا رہے کہ ان کو یوگا تو آتا ہی نہیں تھا، ان کو تو ہم نے سکھایا تھا کہ یوگا کیا ہوتا ہے. پھر اس نے بڑے بڑے دعوے شروع کر دیے، میں یہ ہوں، میں نے پاکستان میں فلاں یہ وہ. اصل میں ابھی تک اتنے نقصان ہوئے ہیں اس چیزوں سے جو لوگ سکھاتے ہیں، وہ ایسی چیزوں پہ لوگوں کو لگاتے ہیں جو لوگوں کی زندگی ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا، اوپر اتنا جاتا نہیں ہے جتنا کہ وہ بتاتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی میرے پاس جو میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، ہزاروں کال آئی ہے. 4 فون ہمارے میرے انسٹیٹیوٹ میں لگی ہوئی، تو 4 بج رہے ہوتے ہیں، اور 2 جو ہے 2 سیل فونز اور 4 پی ٹی سیل ٹیلی فون ہے، اور ایک جو ہے نا وائرلیس ہے. یقین مانے یہ تمام کے تمام بجتے جا رہے ہیں. دن میں کئی 100 کالز آتے ہیں، اور ہمیں اس چیزوں کا ہم گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم نے ٹی وی پہ مقصد دیکھا اور یہ وہ اس طرح کیسے کیا جائے. پوری کوشش کرتا ہوں، میں انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکوں. اور میں نے ایسے ایکسپرٹس رکھی ہوئی ہے، بٹھائی ہوئی ہے، جو کہ وہ بہترین انفارمیشن دیتا ہے، جتنا ہو سکے تفصیلاً انفارمیشن دیتا ہے، کبھی گھبراتا نہیں ہے. میں خود لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں، میں اگر سکھاتا بھی ہوں تو بعد میں بھی گائیڈ کرتا ہوں، بلکہ کبھی کبھی میں خود کال کرتا ہوں کہ آپ یہ اس طرح کی یہ کر لیں. میں پورا ہسٹری لیتا ہوں لوگوں کا کہ آپ کو کیا کیا پرابلم ہے، کیا نہیں ہے، کس طرح ہے، کوئی ہارٹ پرابلم تو نہیں ہے آپ کو، کوئی کمر کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کو، کوئی اور پرابلم بلڈ پریشر تو نہیں ہے آپ کو، سارا کچھ، کوئی جوڑوں میں درد یا کہیں اور تو کچھ نہیں ہے. اگر ہے تو یہ آسن کرے، اگر یہ ہے تو یہ آسن کرے، اگر یہ ہے تو یہ آسن کرے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہاں جو آپ نے بات کی اس حوالے سے، تو اب فرق آ جاتا ہے نیت کا. کیونکہ کسی کی نیت ہے پیسہ کمانا، اب ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جن کو سکھا رہے ہیں ان کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. اور جیسا کہ ہماری آپ سے گفتگو ہوئی تھی، اور جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، آپ کا مقصد ہے انسانیت کی خدمت کرنا. اور اس خدمت کے ذریعے جو آپ کی دلی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں. تو یہاں پہ یہ فرق آ جاتا ہے، کیونکہ آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. جو شخص انسانیت کی خدمت کرے گا تو وہ کبھی بھی غلط نہیں کرے گا. بالکل، جب احساس ہو انسان کے اندر بشر کے لیے، جان کے لیے، کہ ایک جان کتنا قیمتی ہے، تو وہ پھر کبھی یہ محسوس نہیں کرے گا، کبھی بھی یہ سوچے گا نہیں کہ میں کیا، وہ تو چھوڑے گا اس شعبہ کو، وہ تلاشی ہو جائے گا. وہ تو جب تک انہوں نے شعبے میں ایکسپرٹ نہیں ہوا، وہ کبھی بھی کوئی ایسا غلط حرکت نہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہی ہے، کیونکہ آپ کا پرپز، آپ کا مقصد حیات، آپ کا جو ایک گول ہے، ایک ٹارگیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک پازیٹیو تھاٹ پیدا کریں. جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام سے بھی بات کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچپن سے لے کے اور بچے کو بھی، اور بچے کے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی، اور پیرنٹس کو بھی آپ سٹنگس دیں، ان کو لیکچرز دیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں ایک پازیٹیو معاشرہ ہمارا جنم لے. ہمارے ساتھ ایک اور بھی کالر ہیں، ہمیں بھی سبق کے بھی جواب دینا ہے، اور مزید ہم آپ سے گفتگو بھی کریں گے. اور کوثر میں آپ نے جو ہمیں کال کیا تھا، اور ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں آپ کے حوالے سے بات کی ہے. تو آپ کو فائنل ایڈوائس جو کیا ہے وہ یہ کہ آپ ایک بار اچھے ڈاکٹر کو آپ ضرور ریفر کریں، ان سے چیک اپ کرائیں کہ کوئی ایسا سیریس پرابلم تو آپ کی گردن میں نہیں ہے، یا مہروں میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور چاہیں تو آپ ڈاکٹر صمد مسافر سے براہ راست ان نمبرز پر جس وقت بھی آپ کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، کال کر کے اپائنٹمنٹ لے کے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، ڈیٹیل میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں.
اور ہمیں سوا آپ کا بھی جواب دینا ہے. آپ نے جو اپنی والدہ کے حوالے سے ہم سے سوال کیا تھا، کولیسٹرول جو ان کا بہت زیادہ ہائی ہے، ہم یقیناً اس کا بھی آپ کو جواب دیں گے، لیکن ہم ایک کالر کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسی کراچی سے بول رہی ہوں. میرا نام شمیم ہے. جی، کیا آپ ہمارے ساتھ شمیم شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی یہ میں ڈاکٹر مسافر کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے جو ہمیں سکھایا وہ اتنا یوزفل تھا. اٹس لائک ہیونگ اے میجک ان یور ہینڈس، اور اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اس سے، اسپیشلی گھر والے، فرینڈس. اور میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا جی ڈاکٹر صاحب سے. جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ڈاکٹر صاحب تک. کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ یونیورسٹی اور کالجز میں کیوں نہیں انٹروڈیوس کرواتے ہیں تاکہ یہ اور فلرش ہو، لوگوں کو فائدہ ملے اور یہ نالج اور پھیلے. جی شمیم، ہمیں آپ نے ہمارے اگر اس سے پہلے پروگرامز دیکھے ہیں ڈرائنگ روم کے حوالے سے، تو ہم نے اس پر پوری ایک پلاننگ کی ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم جو ہے یہ اسکول لیول سے ہم اس کو شروع کریں گے. ہم ٹیچرز کو بھی ٹریننگ دیں گے، ہم پیرنٹس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیزائن کر رہے ہیں کورسز وغیرہ، اور ہم جو اسکول میں میرے اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے تفصیل سے پوچھنا ہے ان سے. جی 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 کہ یہ باہر گئی ہوئی تھی میرے خیال میں، اس لیے پروگرامنگ نہیں دیکھیں. اچھا شمیم، آپ اسٹوڈنٹ رہی ہیں جیسے کہ آپ نے ابتدا میں کہا ڈاکٹر صمد مسافر کی، اور شاید آپ نے ہمارے پچھلے پروگرامز نہیں دیکھے. آپ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صمد نے بتایا آپ ملک میں نہیں تھیں. جی جی. تو ہم نے اس میں اس چیز کو پلان کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اب تمام ہم پاکستان کے جو والدین ہیں ان کو ہم یہ خوشخبری سنائیں گے کہ ہم بہت جلد یہ کلاسز اسکول لیول سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تاکہ مقصد اس کا یہی ہے کہ جو بچپن سے اگر یہ ہم سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے بات کریں گے یا ہم ذیل سائنسز کے حوالے سے بات کریں گے، تو انہی بچوں نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے مستقبل میں. اور جب یہ پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہم ترقی بھی کریں گے اور معاشرہ ہمارا اچھا ہوگا، پازیٹیو معاشرہ ہوگا، پازیٹیو تھاٹس ہوگی، ملک ترقی کرے گا. اور اس میں یقیناً ڈاکٹر صمد مسافر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اس حوالے سے. اور آپ نے جو سجیسٹ کیا تھا ہم آلریڈی اس کو ہم ڈسکس کر چکے تھے، لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کیا، ہمارے ساتھ شامل ہوئیں، اور آپ کیا اپنے ایکسپیرینسز اور کچھ شیئر کرنا چاہیں گی جو آپ جس وقت آپ اسٹوڈنٹ تھیں ڈاکٹر صمد مسافر کی؟ جی بالکل. میں تو خیر ان کے حوالے سے یہ بتا رہی تھی کہ آئی ایم سو گریٹفل کہ یہ جو کچھ انہوں نے سکھایا اور اس سے ہم نے جو حاصل کیا اور اس کو جو ہم آئے گا فائدہ پہنچا رہے ہیں، اٹ از سو امیزنگ. میں آپ کو ورڈز میں اس کیا کہنا چاہیے، اس شفا کی، یہ شفا میں بولوں گی ایک طرح سے. جی 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 میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جی چلیں، بہت شکریہ. ہم ایسا کچھ سوچ رہے ہیں، ہم ڈاکٹر صمد مسافر سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کسی ایک پروگرام میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو ونس ان اے منتھ ہم بلائے کریں، ان سے بھی ہم ڈسکس کریں. شمیم، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ. مائی ریگارڈز ٹو ڈاکٹر صاحب. جی جی تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ ابھی شمیم تھیں جو ڈاکٹر صمد مسافر کی اسٹوڈنٹ بھی رہ چکی ہیں. ہمیں ابھی سوال جواب بھی دینا ہے، ہمیں ابھی صبح کا، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک بریک بھی لینا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر صمد مسافر. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں کال کیا تھا صبا نے اور اپنی والدہ کے حوالے سے جو پرابلم ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا، ہم پہلے اس کا جواب دیں گے اور پھر ہم ایک اور کالر کی طرف چلیں گے.
جی ڈاکٹر سمد ہمیں کال کیا تھا صبا نے، انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کی مدر ہیں وہ کولیسٹرول جو ہے وہ بہت ہائی ہے، تو کیا سمدہ ہیلنگ انرجی کے تھرو وہ کولیسٹرول لیول کم ہو سکتا ہے یا ختم ہو سکتا ہے؟ کولیسٹرول تو ضروری ہوتے ہیں باڈی میں، کیونکہ دو قسم کے کولیسٹرول ہوتے ہیں. جی. ایک کولیسٹرول ہوتے ہیں جو کہ مفید کولیسٹرول ہوتے ہیں، اور ایک مضر کولیسٹرول ہوتے ہیں. جب مفید کولیسٹرول جسے جو ہے نا مفید کولیسٹرول جو ہے ایچ ڈی ایل کہتے ہیں اسے. جی جی. ایچ ڈی ایل جو کولیسٹرول ہے وہ ایل ڈی ایل جو مضر کولیسٹرول ہے اس کو ختم کرتے ہیں. تو کولیسٹرول کا یعنی جب کارکردگی ایچ ڈی ایل کا کم ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایل ڈی ایل ہائی ہو جاتے ہیں. ایل ڈی ایل کو ختم کرنے کے لیے ایچ ڈی ایل کو برقرار صحیح رکھنے میں یہ چکنائی، بہت سے ایسے چکنائیاں جو ہوتے ہیں وہ نہ کھائے جائیں، سبزیوں کو اور پھل کو زیادہ استعمال کیا جائے، اور جو مصنوعی غذائیں جو بازار میں ملتا ہے اسی طرح سے پرہیز کیا جائے. تو کولیسٹرول آٹومیٹیکلی یوگا کیا جائے، آٹومیٹیکلی کولیسٹرول ایکسرسائز کیا جائے خود بخود. اچھا، یوگا کرنے سے اب یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ کس ایج گروپ کے اندر ہے؟ ظاہر ان کی مدر ہیں تو کسی بھی ایج کا ہو کوئی بات نہیں. اچھا. یوگا تو کسی بھی ایج کے لوگ کر سکتے، چاہے 70 سال کے کیوں. اچھا اچھا. دیکھیں انڈیا میں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، دوسرے ممالک میں، یورپ امریکہ میں، یہ دوسرے رشیا میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہ ابھی 80-90 سال کا ہے، لیکن وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، تھوڑا یوگا کا کر رہے ہیں. اس طرح اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب کسی بھی ایج پہ ہو آپ کچھ نہ کچھ ایکسرسائز تو کر سکتے ہیں. اور کل کے پروگرام میں میں ایسی ایکسرسائز بتاؤں گا جو کہ لوگ کرسی پہ بیٹھ کر بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اچھا. لوگ اگر جہاں پر ہو، آفس میں ہو، گھر پہ ہو، کہیں پہ بھی ہو، وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے. ایزی، بالکل ایزی. ایسے آسان بتائیں کہ آپ اسی ڈریس میں پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کر بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ایسے ایزی ایکسرسائز بتائیں میں نے. اچھا. اور وہی ایکسرسائز ایسے ایکسرسائزز ہے جس سے آپ تمام ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اسے پرماننٹلی صحیح طریقے سے کیا جائے تو تمام کے تمام آپ بیڈ پہ بھی بیٹھے ہو تو بھی کچھ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. میں نے لوگوں کے لیے اتنی آسانی لائے ہے ایکسرسائز کا. مجھے یہ ہے کہ میں اس معاشرے میں چائنیز اور جاپانیز کی طرح میں نے اس معاشرے میں ایسا کچھ لینا ہے تاکہ ہر کوئی انٹرسٹ لیں ایکسرسائز میں. اور جب انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے تو سائیکل سواری ہوں گی، انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے تو دوڑنا ہوگا. کوئی اپنے آپ کو برا نہیں لگتا ہوگا کہ سڑک کے کنارے کوئی دوڑ رہا ہے، یا کوئی اس طرح پارک میں کوئی دوڑ رہا ہے، یا کوئی ٹریک پہ جا رہا ہے کوئی لوگ. تو یہاں پر تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ اوہو ایک بڑا شخصیت آدمی دوڑ رہا ہے، یار کیا شخصیت ہے، کیسے شرم محسوس کرتے ہیں لوگ. بڑی شرم میں عجیب بات ہے کہ صحت کے حوالے سے اگر کوئی کر رہے ہیں تو آپ اسے اور کہ یار اچھا ہے، یار شخصیت کی اچھا، اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتا ہے، اس ملک کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، نیچرل ہیلتھ بڑھانا چاہتا ہے، آپ کو اچھا لگنا چاہیے، اس کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے آپ کو. صحیح. لیکن یہاں پر دیکھتا ہے وہ دیکھے وہ دوڑ رہا ہے، وہ دیکھے. اچھا پھر آپ فائنلی سبق کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک اور بھی کال ہمارے ساتھ یہ سمدائلنگ انرجی سے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے جو بات کہی ان کو چکنائی کو کم کرے. چکنی جو جس میں زیادہ اصل میں یہ ہوتا ہے، ایک چکنی ہے جو کہ ہماری باڈی میں خون میں بڑھ جاتا ہے. اس طرح کے ایک سادہ زبان میں تو یہی کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو ہم اگر چکنائیوں سے اس طرح چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں، بہت سے ایسے چیزوں کے جس طرح کے بہت زیادہ پروٹین وغیرہ، یہ مرغین غذائیں سے ہم تھوڑے سے پرہیز کریں تو ہمارے ہیلتھ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. سیلڈ کو زیادہ استعمال کریں، اور باقی جیسا لیمون جیسی چیزیں ہے، کینو شنو اس طرح کی کوئی چیزوں کو، یعنی جس میں زیادہ تر اورنج جس طرح کے لیمون اور اس طرح چیزوں کو ہو تو وہ استعمال کریں. اور ساتھ یوگا بھی کریں تو ساتھ یوگا کریں تو وہ تو پھر بہت کولیسٹرول ختم ہو جائے گا. جی صبا آپ نے کال کیا تھا اور آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو پرابلم شیئر کیا تھا، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا اور آپ کے حوالے سے تمام ناظرین جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر جمعرات کو شام 6:30 بجے ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس جو پروگرام
ڈاکٹر سمد مسافر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ ضرور دیکھیے، اس لیے کہ اس میں مختلف ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور ہر ایج گروپ کے لیے ہوتی ہیں. جیسا ابھی ڈاکٹر سمد مسافر نے کہا کہ وہ اس طرح کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہیں کہ اگر آپ سوٹ کے اندر ہیں، آپ کسی بھی طرح کی ڈریس کے اندر ہیں، آپ وہ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. تو صبح میں آپ کی والدہ کے لیے بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ پروگرام ان کو بھی آپ ضرور دکھائیں، یقیناً اس سے فائدہ پہنچے گا. اور جن چیزوں کی احتیاط بتائی ہے ڈاکٹر سمد مسافر نے کھانے کے حوالے سے، اس کا استعمال کم کریں، مراقب غذائیں کم کھائیں، واک بھی کریں اور ساتھ ساتھ یوگا بھی کریں. اور یوگا آپ سیکھ سکتے ہیں. اس پروگرام میں ڈاکٹر سمد مسافر اس انداز سے یوگا کے ایکسرسائزز بتا رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر بہت آسانی سے آپ یوگا کر سکتے ہیں. اور پھر بھی مزید اگر آپ کو کچھ معلوم کرنا ہے تو آپ براہ راست کال کر سکتے ہیں ڈاکٹر سمد مسافر کو ان نمبرز پر جو آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر لائن پر ہیں، ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سمیرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سمیرہ، کیا ڈاکٹر صاحب کا پروگرام جو ہے وہ بہت دلچسپی سے دیکھتی ہوں کیونکہ ان کی باتوں سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. جی میرا ایک مسئلہ تھا جو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر یہ بتائیں تو ان کی بہت مہربانی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ میرا جیسے میموری بہت ویک ہے، میں بھول جاتی ہوں، چیزیں رکھ کے بھول جاتی ہوں یا کوئی بھی بات ہو تو اس کو بھول جاتی ہوں. ابھی مجھے لگتا ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. اچھا، تو کیا یہ موروثی ہوتا ہے یا اس کا کوئی حل ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں تو. اچھا سمیرہ، آپ ذرا 1 منٹ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے ان سے جو انہوں نے اپنا پرابلم شیئر کیا ہمارے ساتھ؟ جی نہیں ٹھیک ہے، میں اس کا علاج بتاؤں. ٹھیک ہے. جی سمیرہ، آپ نے جو ابھی ہمارے ساتھ پرابلم شیئر کیا ہے اس کا آپ کو ڈاکٹر سمد مسافر جواب دیں گے. آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے. پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. میموری کا جو ہے بہت مسئلہ ہے لوگوں کو. میموری کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، کیونکہ بچوں پہ اتنا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ میموری آپ کے اسٹرانگ ہو جائیں یا میموری آپ کی ویک ہے یا اپنے آپ کو. اور واقعی جب انسان اپنے آپ کو یہ سجیشن دیتا ہے کہ میری میموری ویک ہے تو حقیقت میں ویک ہو ہی جاتا ہے. اس کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کی جو آپ کا کام ہے اس کو سارے کے سارے رات کو سونے سے پہلے ایک بار اس کا تصور کریں. اچھا، کہ آپ نے دن میں کیا 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 کس طرح کی کیا کیا ابھی تک، تو میموری خود بخود سٹرونگ ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کا اگر ہے، بچوں کو ایسا کسی سنائیں جیسے صبح مقصد ایک بچہ تھا، پھر صبح اٹھتا، پھر یوں جو دن میں انہوں نے کیے ہو جی جتنا بھی کچھ کیا وہ سارا یاد دلا اس کسی میں. صحیح. ڈپینڈ کرتا ہے مہارت پہ ایک والدین کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بیہیویئر کرے. بچوں میں جو والدین کے الفاظ ہے وہی انرجی بن جاتا ہے اور بچے اسے وہی بن جاتا ہے جو والدین جس کو بتاتا ہے، جس کو سلوک کرتا ہے وہ. تو بچوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی میموری ویک ہے یا اس طرح کی ہے. اگر آپ کے پاس سمدھا ہیلنگ انرجی یا کوئی اس طرح کی چیزیں تو آپ انرجی دے دیں، خود بخود ہائی ہو جاتا ہے. نہیں تو آپ کسی کہانیاں سنائیں اور اس کے جو دن میں جو اس پہ گزرا ہے وہی چیز اس کسی میں بیان کرے تاکہ اس کو دن سارا یاد آ جائے، ریکال اس کو کریں. جی میموری خود بخود اس کے سٹرونگ ہوتے جائیں. صحیح. اچھا، ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جیسے انہوں نے سمیرہ نے خود یہ کہا کہ بھول جاتی ہیں چیزیں، رکھے بھول جاتی ہیں، یاد نہیں رہتا، تو یہی چیز بچوں میں بھی آ گئی ہے. تو کیا یہ موروثی ہوتی ہے؟ یہ اصل میں گھر میں جب ایک الفاظ استعمال کرتا ہے میرے میموری ویک ہے، میں کچھ لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت اوئے مار گئے، اوئے یہ ہوا، اوئے یہ ہوا، اوئے میں تو بہت میرے تو میموری بہت ویک ہے، میں تو وہ ہوں، میں تو بہت ویک ہوں. تو وہ بچوں میں بھی آ جاتا ہے. بچے بھی ایسے سوچتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی کہتا ہے دار تو ہو گیا، یہ ہو گیا، میں تو بہت تھک گئے. بچے بھی وہ الفاظ سیکھ لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ پہ سوار کر دیتے ہیں. اور بالخصوص اگر والدین کے درمیان بچوں کے سامنے لڑائیاں ہوتی ہے تو بچے وہی لڑاکو بن جاتا ہے اور وہی مایوس لوگ بن جاتے ہیں.
ہمارے ہاں جو موویز جو دکھائے دے رہے ہوتے ہیں، جو ڈرامے ہیں، اس میں زیادہ رونا ہوتا ہے، رونا دھونا ہوتا ہے. جی جی. اسی کی وجہ سے ہمارے معاشرہ میں سب سے زیادہ جو ہے پرابلم میاں بیوی کے درمیان گلے شکوے ہوتی ہے. صحیح. اس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے، اس کی وجہ سے زندگی ارد گرد کا خراب ہو جاتا ہے. وہ ڈرامے دیکھ کر نا، جب ایک عورت دیکھتی ہیں کہ اوہو اس ڈرامے میں کتنا پیار کرتا ہے ہسبینڈ وائف سے، اور میرا تو ایسا ہی ہے، خیال ہی نہیں رکھتا، خیال آ گیا تو بس وہ گلا ذہن میں آ گیا. ایسا ایسا جب وہ دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو وہ پھر ایکشن میں آ جاتے ہیں. جب میاں دیکھتے ہیں اوہو یار کتنی اچھی بیوی ہے، کتنا کیا ہے، کس طرح کی ہے، اور یہ اس طرح کی، تو وہ پھر اس ایکشن میں آ جاتا ہے، یار میری بیوی میری سے تو پیار ہی نہیں کرتے. اس طرح کے بچوں پہ بھی یہ اثرات آ جاتا ہے. اور بالخصوص یہ زیادہ ڈرامے ایسے ہی ہمارے ہوتے ہیں، رونے دھونے کا ہوتا ہے. جی. کوئی بھی زیادہ تر انڈین ڈرامے لوگ دیکھتے ہیں، زیادہ تر انڈین موویز دیکھتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مرد بھی رو رہے ہیں، عورت بھی رو رہے ہیں. کوئی ایسی اسٹرانگ والی بات کبھی ہوتا ہی نہیں، پازیٹیو بات نہیں ہو رہی. اس لیے لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی سائیکی یہ ہے کہ وہ رونا دھونا اسے پسند ہے تاکہ وہ روئیں. تو سمیرا کو فائنلی ہمیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جب آپ کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، وقت اتنا تیزی سے گزرتا ہے کہ پروگرام کے ختم ہونے کا وقت بھی اب تقریباً قریب ہے. تو سمیرا کو فائنلی کیا جواب دیں گے، کیونکہ ہمیں ایک کالر کو شامل کر کے بھی کرنا ہے، وہ بھی کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں. جی ہولڈ پر ہے، ہم شامل کرتے ہیں. اور سمیرا نے ہماری گفتگو سن لی ہوگی اور اس سے ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سمدہ ہیلنگ کے تھرو اس چیز کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. جی سمیرا، آپ نے ہمیں کال کیا تھا اور آپ نے میموری لاس کی حوالے سے جو بات چیت کی تھی، تو سمدہ ہیلنگ انرجی کے تھرو اس جو بھولنے کی عادت ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور جو بچے بھی، اگر آپ نے کہا تھا کہ اسی طرح سے ہیں، تو ان کی بھی عادت ختم ہو سکتی ہے. پلیز یہ ان کی کہہ دیں کہ یہ آزمائیں. اگر یہ اس سے بہتر نہیں ہوئے تو وہ بھی بہت سی ٹیکنیکس ہے جو دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز کے حساب سے میں بتاؤں گا. PMBL، جی جی، دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز کے حساب سے تو یہی ہے. اور باقی جو ہے میموری کو اسٹرانگ کرنے کی غذا بھی ہوتی ہے. کچھ غذائیں، اچھی غذائیں ایسے جو پھلے دار جو چیزیں ہیں آپ وہ لیں، جس طرح بادام شادام، کوئی اس طرح کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو بہترین طریقہ ہے یہ نفسیاتی ہے، یہ اسی طرح ٹھیک ہو سکتا ہے جو میں نے بتایا. باقی اور بھی بہت سی ٹیکنیکس ہے جو کہ PMBL میں ہے. صحیح. جی سمیرا، آپ نے سنا، آپ براہ راست ڈاکٹر صمد مسافر سے بات بھی کر سکتے ہیں فون کر کے ان نمبرز پر جو آپ کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر وقفے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور ان کالر سے میں بہت معذرت کرنا چاہوں گا جو اس وقت بھی لائن پر ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام کے وقت تقریباً اختتام کی طرف ہے. ناظرین، میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فری لیکچر ہر جمعرات کو ڈاکٹر صاحب دے رہے ہوتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں، 7 بجے آپ کا یہ لیکچر ہوتا ہے. جی، فری لیکچر ہوتے ہیں. اس میں ہم بیٹھ کے بہت سے کچھ سیکھتے ہیں. صحیح. اور پھر میں لوگوں کے مسائل کا حل کرتا ہوں فری. وہ لوگ لکھتے ہیں، سوال لے آتے ہیں، سوال کا میں پھر اس کا جواب دے دیتا ہوں. کوئی پرابلم لکھتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ پرابلم ہے، پھر میں سامنے بیٹھا ہوں اور ان کا جواب دے دیتا ہوں، اس کا حل بتاتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے. ٹھیک. اور ایسے لوگوں کے زندگی میں ایسی چینج آتے ہیں. وہی ایک ہی لیکچر میں اٹینڈ کرنے میں لوگ اپنے آپ کو بالکل ٹوٹلی طور پہ چینج محسوس کرتے ہیں. جی، میں پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا ناظرین کہ آپ وہ لیکچر ضرور اٹینڈ کیجیے. ہر جمعرات کو شام 7 بجے ہوتا ہے. اور ساتھ ہی آپ جو جمعرات کو پروگرام ہوتا ہے، اتفاق سے ٹائمنگ سیم ہے، وہ بھی 6:30 بجے ہوتا ہے. وہ پروگرام بھی آپ ضرور دیکھیں، اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، جس کا نام ہے ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینیس. اور ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کے وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. آپ یہاں تشریف لائے اور ہر بدھ کو آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے ڈرائنگ روم میں، اور ہمارے ناظرین کو بہت سی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ان کے لیے یقیناً بہت ان کو فائدہ پہنچتا ہوگا. ایک بار پھر شکریہ آپ کے یہاں آنے کا. آپ کی شکریہ اور سب کی شکریہ، ناظرین کی شکریہ. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کے وقت
وقت اب ختم ہوا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.